السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب. السلام. ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور سوشل میڈیا. عام طور پہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ خواتین ہوں یا بچے ہوں, وہ سوشل میڈیا سے بہت انسپائر نظر آتے ہیں. تو ایک آئیڈیل رمضان جو سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ عام گھروں میں وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اگر کچھ فوائد ہیں تو اس میں سے یہ بہت اچھی فائدہ ہے کہ رمضان کے اندر سوشل میڈیا زیادہ یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کے اوپر ایک نقاہت طاری ہوتی ہے. لوگ باہر جو ہے وہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں. اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو ویسے بھی وہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, پلس سوشل میڈیا کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی معلومات ہیں اور بہت ساری وہ معلومات جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم بچانا چاہتے ہیں. رمضان کے اندر خاص طور پہ ایٹ لیسٹ ہم روزے کے درمیان اور پھر ظاہر رات کی عبادات ہوتی ہیں تو ہم خود ہی بچتے ہیں. یعنی اس میں اگر کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو ہم اس کو فوراً اسکپ کر دیتے ہیں, آگے بڑھا دیتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس گناہ سے جو ہے وہ بچ جائیں. تو اس حوالے سے تو سوشل میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں وہاں پہ وہ معلومات مل سکتی ہے. یعنی میرے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ جو کہ میں, کیونکہ رمضان میرا ریسرچ مہینہ ہوتا ہے اور اب میری اپنی جو کتاب ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اس کا نام ہی ڈیجیٹل گاڈ ہے. تو وہ جو ہے اے آئی اور فتنہ دجال, اب میرے پاس رمضان ایک ایسا بہترین ٹائم ہے کہ جس کے اندر میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر کیا چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ اگر ہو رہا ہے. اچھا, یہ بھی ہے کہ کیونکہ عام دنوں کے اندر ہمارے پاس کوتاہیاں ہوں گی, ابھی نماز کا بہت ٹائم ہے, ابھی پڑھ لیں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ مٹیریل انگیج کرتا ہے آپ کو نا. لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اس کو چھوڑتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ جاتا ہے. تو ہمارے لیے جو گائیڈ لائن ہے اپنے لیے ہو یا اہل خانہ کے لیے ہو اور ایون گھر والوں کے لیے بھی. بچے آپ کو پتہ ہے کارٹونز جو دیکھتے ہیں, لیکن ابھی تو بہت سارے اسلامک انفارمیشن کی اینیمیشنس آ گئی ہیں. تو آپ بچوں کو وہ جو ہے وہ دیں. گھر کے اندر جو ہے وہ قرأت کا, گھر کے اندر تلاوت کا, گھر کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس طرح کے ساؤنڈس لگے ہوں گے تو ایک انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ بنے گی اور پلس جو ہے وہ اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ ہوگا. بالکل.